اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بلوچستان کی ایک ماہ ہو گیا تحریک چلے ہوئے، ان ماؤں بہنوں کی وہ آواز کہ جو 1 سال کے اندر اندر انہوں نے اس اپنی آواز کو بلند کیا اور یہ تحریک عروج پکڑتی گئی۔ آخر میڈیا والے ڈاکٹر فضا کہہ رہی ہے، غریدہ فروقی کہہ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا مطالبہ ہی بڑے جینون مطالبات ہیں۔ ایک بنیادی چیز، ایک بیسک چیز وہ لے کے اٹھی ہیں۔ ان کا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی تنظیمیں چل رہی ہیں، BLA چل رہا ہے، BLA چل رہی ہے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں چل رہی ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پیارے ان میں ملوث تھے۔ تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے کہا ہے کہ ان میں ملوث تھے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک جینون مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو وہ کسی عدالت میں پیش کریں نا۔ آپ خفیہ طور پہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے جناب 14-15 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد مسخ شدہ لاش کسی جگہ پہ پھینک دی۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑا دردناک قصہ ہے کہ اس نے کہا کہ بلوچستان میں ایسے 1-2 قبرستان ایسے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، اور جب وہ لاش پھینکی جاتی ہے تو ہجوم لگ جاتا ہے، جس طرح منڈی میں بولی لگتی ہے نا، اسی طرح ہجوم لگ جاتا ہے اس میں، اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی وہ انہوں نے نشانیاں تو ختم کر دی ہوتی ہیں، چہرے کو تو مسخ کر دیا ہوتا ہے، کہ جو لوگوں کے پاس 8-8 10-10 سال سے انہوں نے وہ اپنے پیاروں کی نشانیاں وہ سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، ان کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ لاش ہماری ہو، شاید یہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا بیٹا ہو۔ تو یہ ایک جینون قسم کا ان کا مطالبہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے قصور کیا ہوا ہے، اس نے فوج کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں، اس نے جو بھی کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر قانون تو موجود ہے، لا کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے، فیٹلٹی آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے۔ آپ دنیا بھر کے کنونشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دنیا بھر کے آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں، ہر آرٹیکل کے اندر، ہر قانون کے اندر، ہر کنونشن کے اندر، ہر فیٹلٹی کے اندر یہی چیز ایک سامنے لائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے قصور کیا ہے تو لا آف آرڈر کے مطابق اس پہ کیس کیا جائے۔ عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت اس کے اوپر سزا مسلط کرے، اس کو عدالت پھانسی پہ لٹکا دے، لیکن کسی کو پتہ تو چلے۔ ایک وہ لڑکی وہ بلوچستان کی، وہ 10 سال سے اس کا فیونسی اٹھایا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے بتلاؤ وہ مار دیا ہے یا زندہ ہے، مجھے تو بتلاؤ نا کہ میں آگے کیا کروں، میں نئی شادی کر لوں یا میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں۔ ایک عورت نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں 14 سال سے میرا خامد اٹھایا ہوا ہے، مجھے بتلاؤ کہ میری ایج 32 ہے، 32 سال کی عمر کے اندر میں اس حالت میں ہوں کہ 14 سال ہو گئے میرا ہسبینڈ اٹھایا ہوا ہے، تو مجھے بتلاؤ کہ میں نے اگر نئی شادی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے، یا میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں۔ یہ حکومت پاکستان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے جو بلوچستان، اور پھر الٹا وہ بلوچیوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے، میرے بھائی یہ پاکستان یہ سبھی کا پاکستان ہے، یہ بلوچستان کا بھی پاکستان ہے، یہ پنجاب کا بھی پاکستان ہے، یہ سرحد اور سندھ کا بھی پاکستان ہے، اور اسٹیٹ اسی لیے بنتی ہے تاکہ اسٹیٹ کے اوپر انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آواز بلند کرے گا تو اسٹیٹ اس کو انصاف فراہم کرے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں کو انصاف فراہم کرے، کوئی اس کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، لیکن اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف فراہم کرے۔ لیکن حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے، وہ جو 1000 کلومیٹر پیدل چل کے اپنے مسائل لے کے آئے ہیں، پہلے ان کو کہتے رہے ہیں کہ جی افنائن پارک میں بیٹھ جائیں یا آپ کسی اور پارک میں بیٹھ جائیں۔ بھئی وہ بلوچستان سے مسائل حل کرنے آئے ہیں یا پارکوں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں؟ اور پھر پریس کلب کے اندر رات کو 3:30 بجے یہ کتنی ایک گھٹیا حرکت ہے، بچوں والی حرکت ہے، رات کو ان کا سپیکر اٹھا کے لے جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے؟ اسٹیٹ اس طرح رویہ اختیار کرتی ہے؟ اور پھر چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے جو مائیں لے کے آئی ہیں
اپنے خاوند کی تلاش کے اندر، اپنے بیٹوں کی تلاش کے اندر وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئی ہیں، اور رات کی تنہائی میں رات کے 3:30 بجے 3 بجے رات میں اتنی سردی کے اندر ان عورتوں کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنا، یہ کہاں کی اسٹیٹ ہے؟ اسٹیٹ تو ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، لیکن یہ اسٹیٹ الٹا۔ اور پھر میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں خود بھی وہاں گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک بھی مسئلے کے اوپر کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مارنگ بلوچ نے یا وہ اس کے بیبو بلوچ ایک لڑکی یا اس کے ساتھ کوئی بھی اس تحریک میں شامل ہے، ڈاکٹر سمی بلوچ ہے، کسی نے بھی پلیز کے علاوہ کوئی بات کی ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا مسئلہ لے کے آئے ہیں، ہمارے مسئلے کو سالو کیا جائے، ہمارے اسٹیٹ فارورڈ مسائل ہیں، ہمارے اسٹیٹ فارورڈ مسئلے ہیں کہ جناب ہمارے تہواروں کو کسی عدالت کے اندر پیش کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے بھئی اس نے قصور کیا تھا، حکومت نے اس کو سزا دے دی ہے، وہ بس ختم ہو گیا، اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ جو پیچھے بچنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنی عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ واقعی حکومت پاکستان کے منہ پر، اور بالخصوص جو اتھینٹک ادارے ہیں جو بلوچستان کے اندر پاکستان کے خفیہ انٹیلیجنس ہیں، جو ادارے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ بغیر کسی لا کی ریکوائرمنٹ کے، بغیر کسی کام کے، وہ جناب اس کو اٹھاتے ہیں اور مسخ کر کے 10 سال 15 سال بعد 14 سال بعد اس کو کہیں لاش کو پھینک دیتے ہیں۔ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ مسئلہ ہے، اور میں ڈاکٹر مارن بلوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے باپ کی طرح اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس تحریک کو لے کے وہ اسٹیٹ تک پہنچی تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں، اور کتنے آسان انداز کے ساتھ۔ اور یہ ایک ڈاکٹر مارن بلوچ بھی نہیں ہے بلکہ یہ بلوچستان سارا کا سارا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم نے یہ ایک چیز لازمی کرنی ہے کہ ہم پنجابی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ جہاں بھی میں اسلام آباد کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آس پاس کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں کہ جو اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں، وہ اپنے مسائل کی سنوائی کے لیے آئے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ آپ ان کے مسائل کے حل کے لیے، جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ان بلوچیوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور میں ایز اے پنجابی ہونے کے ناطے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ اسٹیٹ تک پہنچے، اسٹیٹ ان کا فیصلہ کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بلوچستان کے جو ٹوٹلی مسائل انہوں نے جو شکیں جو نکات پیش کیے ہیں، ہم اس کو اگلی ویڈیو کے اندر آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ فیصلہ کرنا کہ بلوچستان میں کیا وہ جو لڑکیاں آئی ہیں، وہ جو خاندان آئے ہیں، کیا ان کے مسئلے اسٹیٹ فارورڈ تھے یا نہیں تھے، کیا ظلم و زیادتی ان پہ بنتی تھی؟ یہ اسٹیٹ کے منہ پر ایک تماچا ہے۔